اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس رب قدیر نے پھر جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں سے سرفراز فرمایا اور ہماری پیشانیوں کو اس نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اور جھکانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت مداح الحبیب اکرم حضرت علامہ مولانا جمیل قادری علیہ رحمت و رضوان کے مشہور ناز کلام سے کرنے وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جب حشر آئیں گے، محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیووں کو وہ اشارے میں چھوڑائیں گے، اپنے نام لیواؤں کو وہ اشاروں میں چھوڑائیں گے، اور جو محشر میں پکاریں گے اغیثنی یا رسول اللہ، جو محشر میں پکاریں گے اغیثنی یا رسول اللہ، تو ان کی دستگیری کے لیے سرکار آئیں گے، ان کی دستگیری کے لیے سرکار آئیں گے اور کہتے ہیں کہ جہنم چیختا جب عرصۂ محشر میں آئے گا، جہنم چیختا جب عرصۂ محشر میں آئے گا، سیاہ کاروں کو وہ دامان رحمت میں چھپائیں گے، کاروں کو وہ دامان رحمت میں چھپائیں گے، اور محمد ورد لب دامان احمد دونوں ہاتھوں میں، محمد ورد لب دامان احمد دونوں ہاتھوں میں، گدا یعنی نبی اس شان سے محشر میں آئیں گے، گدا یعنی نبی محشر میں اس شان سے آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ گزر جائیں گے پل سے رب سلم کی صدا سن کر، گزر گے پل سے رب سلم کی صدا سن کر، وہ بیڑا پار خود اپنے غلاموں کا لگائیں گے، وہ بیڑا پار خود اپنے غلاموں کا لگائیں گے، اور جو ہوں گی حشر میں سوکھی زبانیں پیاس سے، جو ہوگی حشر میں سوکھی زبانیں پیاس سے، تو شاہ خلد و کوثر جام بھر بھر کے پلائیں گے، شاہ کوثر شاہ خلد و کوثر جام بھر بھر کے پلائیں گے، اور خدا چاہے تو پیش حق عدالت میں کھڑے ہو کر، خدا چاہے تو پیش حق عدالت میں کھڑے ہو کر جمیل قادری نعت اپنے مولا کی سنائیں گے، جمیل نعت اپنے مولا کی سنائیں گے۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے 5 انعامات اور نماز نہ پڑھنے پر 15 عذابات، اس کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا۔ آج کی گفتگو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے حضور کی امت کا کیا فریضہ ہے، اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم جیسے گنہگاروں کو عطا فرمائی ہے، اور کما حق کہو ہم میں سے کوئی اس معاملے میں پورا نہیں اتر رہا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی فضیلتیں جو قرآن نے بیان کی، احادیث میں بیان کی، حضور کی ساری امت کی فضیلت بیان کی، اس فضیلت میں سے ایک فضیلت قرآن نے جو بیان کی تو وہ یوں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہتر ہو سب امتوں میں، یعنی کائنات میں جتنے بھی انبیاء جو امتیں آئیں تو ان تمام امتوں میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اخرجت للناس،
وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا تم سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ قرآن عظیم نے حضور کی امت کی فضیلت بیان کی، یعنی سب سے بہتر کہا۔ اس کی وجوہات میں شان نزول میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، تو فرمایا گیا کہ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہا ہم تم سے افضل ہے، یعنی یہودیوں نے کہا، اور ہمارا دین تم سے بہتر ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان کے جواب میں، یعنی جو صحابہ کو یہودی طنز کر رہے تھے کہ ہم بہتر ہیں ہم بہتر ہیں، تو صحابہ نے تو جواب نہ دیا، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کی طرف سے قرآن نے جواب عطا فرما دیا، کہا یہودی سب سے بہتر نہیں ہے، مصطفیٰ کا غلام سب سے بہتر ہے۔ ہاں، تو اس کی وجوہات بیان کی کہ سب میں جو بھی لوگ آئے گئے ان میں تم بہتر اس لیے ہو، ایک تو حضور کی غلامی ہے، پھر فرمایا تمہارا وصف یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اوصاف بیان کیے گئے۔ اب اس سے ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلا کہ حضور کی امت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اب وہ برائی کرنے والا وقت کا ظالم بادشاہ بھی ہونا، تو اب امتی کو یہ چاہیے کہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ دے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ ہم سب کا فریضہ، یہ صرف مولانا لوگوں کا نہیں ہے، آپ کا بھی فریضہ ہے۔ اگر کوئی آگے وان چل کر وہابی کی کیٹ لا کر دینا تو آپ سامنے منع کر سکتے ہیں کہ آگے وان گھر کے ہیں آپ، لیکن وہابی کی کیٹ بانٹ کر لوگوں کو بدنام کرانے کی سازش نہ کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم بول سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شرابی ہے، شراب کا عادی ہے، آپ اسے روک سکتے ہیں۔ کوئی جواری ہے، آپ اس کا ویرود کر سکتے ہیں۔ کوئی سود خور ہے، آپ اس کا ویرود کر سکتے ہیں۔ کوئی آکڑے کی دکان چلاتا ہے، آپ اس کا ویرود کر سکتے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ داڑھی مڑا رہا ہے، آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی معلومات ہیں۔ چوری کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ زور سے بولو نا یار، کوئی نہیں مارے گا آپ کو۔ چوری کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز ہے نا۔ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو چور ہوتے دیکھا ہے اور سب کو پتا بھی کہ یہ چوری کر کے آیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری حسد گئی نا، اس لیے ہم اچھائی کا حکم تک نہ دے سکے، برائی سے روک تک نہ سکے۔ بیٹا معاذ اللہ شراب کے مٹکے گھما کر 400 روپیہ گھر میں لاتا ہے نا، تو باپ بھی شاباشی دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اللہ نے ہماری اچھائیوں بیان کی ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ آج ہماری اور آپ کی حساسیت مرنے کی وجہ سے یہ وصف ہم سے چھوٹ چکا ہے اور اس سے ہم عاری ہو گئے۔ دوسرا سنیے، حدیث شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا، یعنی میری ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ فرمایا ساری امت گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت یہ جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اب آپ احساس کر سکتے ہیں، پوری کائنات میں آپ پوچھ لیں، سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو کوئی ماننے والے لوگ ہیں تو وہ مسلک و مذہب اہل سنت کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، یعنی سب کے سب زیادہ سے زیادہ سنی ہیں۔ اب سنی سے جو ہٹے وہ سیدھے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، حضور کی حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں میں، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی والا، شیعہ یا جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، وہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ حق پر اگر کوئی ہے تو صرف مصطفیٰ کا غلام، سنی اہل سنت والجماعت پر چلنے والا ہے، بس۔ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو لوگ فوٹے کھینچوا کے تمہاری بدنامی کرا کے اپنی واہ واہ کرا لیں گے، لیکن یاد رکھنا قیامت کا دن جو ہے نا وہ بڑا بھاری ہے، وہ عام آدمی کو بھی اور بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی بھوگتنا ہے۔ اپنے ناموری کے لیے حضور کی امت کا سودا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ایک امتی بھی گمراہ تو قیامت کے دن تمہارا چھوٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔
اس لیے حضور کی امت کے معاملات میں حساس ہو جائیں. آپ جوان ہیں، عقل مند ہیں، آپ کو اچھے اللہ نے سمجھ دیے ہیں. آپ اپنے ایریا میں کھڑے ہو جائیں اور ان باشندوں کو کہیں، کہا بھوکے مر جانا لیکن کسی بھی دشمن رسول کی طرف سے آنے والی کیٹ نہ لینا، اس لیے کہ ضمیر جو ہے نا وہ زندہ بھی ہوتا ہے نا تو حلال کھانے سے ہوتا ہے. ہاں آج ہمارے یہاں تو حرام کی کثرت اتنی ہو گئی ہے کہ مولانا، مولوی، پیر، یہ جتنے بھی گروہ اچھے جس کو ہم سمجھتے ہیں نا، ان کا بھی بچنا مشکل ہے. میں ایک دیہات میں گیا تھا، یہ قریب میں ہی اونا کے، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا، کہا امام صاحب کے تک میں شراب کی بوتلیں رہتی ہیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ میری دیکھی کو بتا رہا ہوں. راجکوٹ میں گیا نا تو کہا یہ فلاں مسجد کا امام صاحب ہے نا سود کھا رہا. آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں تو صحیح، تھوڑے ہوش کے ناخن تو لیں. جو مصلی کی زینت بنائے اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، جو اچھائی کا حکم دینا بند کر دیا، برائی سے روکنا بند کر دیا. مصلی پر بھی لوگ کھڑے رہ کر بیاج کھا سکتے ہیں. یاد رکھ لیں، ہمیں کوئی کتنا بڑا طالب ہونا، عالم بھی ہونا، اس کے سامنے بھی حق بات کہہ دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے آپ کو بتاؤں، اب سن کے حیرت کریں گے. آج ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ یار ہم جو کر رہے ہیں نا وہ سب اللہ کی ہو رہا ہے. ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں، میں بالکل کھلے دل کا آدمی ہوں اور آپ سے جو بھی بات عرض کر رہا ہوں یہ کتابیں اسی لیے لاتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں، پڑھ کر سنا سکوں کہ آج ہم کس کیٹیگری پر جا کر کھڑے ہو گئے. ہمارے اندر یہ جرت ہی نہیں رہی. ہم اتنے خاموش اور گونگے ہو گئے کہ بھائی فلانا مانس میں دکھ لگی جیسے تو ارے اس کے دکھ لگنے سے تیرا کچھ نہیں بگڑنے. اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو تیری 7 نسلیں تباہ ہو سکتی ہے. تجھے پتا نہیں اللہ کے لیے ہے اور تجھے جانا بھی اللہ ہی، اور تو دوسروں کی فکر کر رہا ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا. کوئی ناراض ہو یا نہ ہو فکر کبھی مت کرنا. حضور نے فرمایا طاقت ہے ہاتھ سے روکو، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے زبان چلاؤ. اور اگر زبان بھی نہ چلے تو کم از کم دل میں تو برا جانو کہ اونا میں اسلامی والوں نے یہ غلط کیا اور جو بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی غلط کیا. اتنا تو دل میں کر سکتے ہو نا، اتنا بھی نہیں ہو سکا. اور لوگ مطلب اس کو کھلواڑ بنا کے ہنسی مذاق بنا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے تمہارے آدھار کارڈ تک سنیوں کے وہ چھوڑ دیں گے. ارے بعد وہی لوگ جماعتوں میں لے جائیں گے، یاد رکھنا آپ. اور اس وقت اگر کوئی بڑا سرگنا پکڑا گیا نا خناس قسم کا، پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے ابھی سے حساس رہیں. ہمارے یہاں اونا میں وہابیت نہیں ہے تو نہیں ہے، دیوبندیت نہیں ہے تو نہیں ہے، جماعت اسلامی والے نہیں ہے تو نہیں ہے. ہمیں ان سے کوئی سروکار الحمدللہ باپ داداؤں سے نہیں، 7 نسلوں سے سنی چلے آ رہے ہیں. اور سنی پر اللہ کی رحمت ہے، اس کا دست قدرت ہے. اب جو اسے ہٹے نا اس کو نکال کے پھینک دو. میں نے اور آپ نے نہیں نکالا، رسول اللہ نے کہا وہ دوزخ ہی میں جائے گا. ارے جب وہ دوزخ جائے گا جنت کا تو آپ کی جماعت میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حساس بنیں، اپنا سینہ کشادہ کریں اور اللہ کے لیے کام کیا ہے وہ سنیں، جو میں آپ کے سامنے ابھی عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ تبارک موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کہا موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کس سے پوچھ رہا اللہ؟ اللہ کے کلیم سے جو بلا کے کوہ طور پر جا کر کرتا ہے موسیٰ، وہ حضرت موسیٰ سے اللہ پوچھ رہا ہے کیا کر کے لایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا، تیرا ذکر کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جواب سنے اللہ کا، نماز یہ تیری دلیل ہے، یعنی یہ تو تیری دلیل ہے. پھر فرمایا روزہ یہ تیرے لیے ڈھال ہے، صدقہ یہ تیرے لیے سایہ ہے، تسبیح یہ تیرے لیے جنت میں درخت ہے، کتاب کا پڑھنا یہ تیرے لیے جنت میں حور و قصور کے لیے ہے، میرا ذکر کرنا یہ تیرا نور ہے. ذکر اللہ کا کیا تھا پھر بھی اللہ کہتا یہ تو تیرا نور ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا یہ موسیٰ بتا. یعنی آپ کی نمازیں آپ کو بچا نہیں سکتی.
یہ تو صرف آپ کے لیے دلیل کے طور پر، آپ کے روزے صرف آپ کے لیے ڈھال، آپ کہاں کھوئے ہوئے اور سوئے ہوئے یوں سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ کہیں گے ہی نہیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ سب تو تیرے لیے، میرے لیے کیا کر کے آیا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کر دیا، مولا اب تو ہی بتا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو صرف تیرے لیے ہو؟ یعنی کوئی عمل ایسا بھی ہے، نماز، روزے، حج، زکات یہ سب گنوا رہے ہیں موسیٰ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرضی پیش کی، مولا اب یہ تو ہی بتا دے کہ تیرے لیے کون سا عمل ہے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کیا تو نے صرف میری محبت کی خاطر، کیا کہا؟ دل کے کانوں سے سنیے، یہ سب کو کہہ رہا ہوں میں، آپ سب اور یوٹیوب کے ذریعے میں پوری دنیا کے سنی مسلمان اور آگے والوں کو کہہ رہا ہوں، اور تمام پیروں اور تمام مولویوں کو کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تو نے پوچھا ہے نا کہ میرے لیے کیا عمل ہے، تو اے موسیٰ بتا کیا تو نے صرف میری وجہ سے کسی سے محبت کی ہے؟ اللہ پوچھ رہا تو نے صرف میری خاطر کسی سے محبت کی ہے؟ اور دوسرا ارشاد ہوا، کہا موسیٰ کیا تو نے صرف میری خاطر کسی سے دشمنی کی ہے؟ یعنی اللہ کا یہ فرمان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا سب سے اچھا اور بہتر عمل جو صرف اللہ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے محبت کی جائے تو صرف اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی بھی کی جائے تو صرف اللہ کے لیے۔ بتاؤ آپ مجھے کم از کم 1993 سے جانتے ہیں، کہیں چھاپے میں کسی وہابی نے میرے باپ کو مار ڈالا؟ پڑھا کبھی آپ نے بھائی؟ کسی نے نہیں پڑھا۔ کسی دیوبندی نے مار ڈالا؟ کہیں نہیں پڑھا۔ کسی شیعہ نے، گمراہ فرقے کسی نے بھی مار ڈالا؟ نہیں۔ پھر بھی اس کے بارے میں میرے دل میں دشمنی صرف اس کہ جو وہابی، دیوبندی یا گمراہ فرقے ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں، اس لیے ہمیں ان سے دشمنی ہے، اور یہ ہمارے دل میں کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ جن کے دل میں بیٹھتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کا احتساب کر لیں۔ ہاں وہابی کے لیے، دیوبندی کے لیے، شیعہ کے لیے یا کسی بھی گمراہ فرقے کے لیے آپ کے سینے میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نزا، سکرات، موت، قبر، حشر، حسرات اور قیامت کی ہولناکیوں میں کوئی تمہیں بچائے گا نہیں۔ اگر بچائے گی تو صرف دو ذات ہیں، ایک اللہ کی رحمت ہوگی اور دوسری مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی، اس کے سوا تمہارے دروازہ کوئی ہے ہی نہیں، اور تم ان کے دشمنوں سے سمجھوتا کر رہے ہو۔ کیا دعوت کی کیٹیں آپ کو کم پڑی؟ سنی دعوت اسلامی کی کیٹیں آپ کو کم پڑی؟ کیا یہ محسن ملت کے دے ہوئے 18 لاکھ روپیہ انہا والوں کو کم پڑ گئے؟ اور اس کے سوا گونڈل، راجکوٹ، نہ جانے کہاں سے سنی کی کیٹیں آئیں؟ کیا اتنی سنی کی کیٹیں پھر بھی ہماری قوم بھوکے مر رہی تھی کہ تم نے اپنے فارموں میں لا کر پترے رکھ کر لوگوں کو آدھار کارڈ دلا کر جماعت اسلامی اور وہابیوں کے پترے بانٹ دیے؟ اللہ کے لیے توبہ کیجئے، اور جنہوں نے لے لیے نا وہ بھی توبہ کریں، اور اپنے سماج کے سارے آگے والوں کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی خیر منائیں اور سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مرنا سیکھیں۔ ہمارے یہاں یہی کیفیت ہے۔ وہ بھائی کون ہے اس کو چیک کریں، اگر وہ سنی ہے تو رہنے دے ورنہ ان کو بتا دیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امر بالمعروف یہ ہے، سچے باپ کو بھی بتائی جا سکتی ہے، ہاں ورنہ اس کا عذاب بڑا ہے، بڑا عذاب ہے، اور اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو سب کو ڈرنا چاہیے۔ کتنی بستیاں تباہ ہو گئی آپ کو بتاؤں؟ پہلے کی امتوں میں ایک معمولی سا گناہ بھی تباہی کا سبب بنتا تھا، آج ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ شاید کوئی ایسا گناہ ہوگا جو ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہاں ان میں سے ایک گناہ جو بڑی کثرت کے ساتھ ہے، محبت جس سے ہوتی ہے نا تو اس کی نشانی بھی پاس میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں خالی آپ کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ میرا یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں۔
معاذ اللہ ایک مجازی عشق کرنے والا بندہ، سمجھ رہے نا، یعنی جو کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اس کو مجازی محبت کہتے ہیں۔ اب تو موبائل کا دور ہے، اب اپنی محبت کے اظہار کے لیے کم از کم وہ ایک دوسروں کے فوٹو رکھتے ہیں نا، ابھی یہی کیفیت ہے، ایک دوسرے کے فوٹو رکھتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا، میں نے کہا یہ کس کا فوٹو؟ تو کہا یہ وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ یہ تبادلہ خیال ہو گیا۔ اب میں اسی مثال کو سائیڈ میں رکھ کر عرض کرتا ہوں، اللہ نہ کرے داڑھی منڈاتے اگر دنیا سے چلے گئے، داڑھی نہیں ہے، اور حضور قبر میں تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا کہ بتا تو مجھ سے محبت کرتا تھا؟ ہم ہاں ہی بولیں گے، اور حضور نے اللہ نہ کرے صرف اتنا پوچھ لیا اور چہرہ انور گھما لیا، کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہوتا تو تیرے چہرے پر میری محبت کی نشانی ضرور ہوتی۔ مجھے آپ بتائیں، تھوڑا دل کے کانوں کو کھول کر رکھیں، داڑھی منڈانے والے جتنے بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں، یا جو مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، میری گزارش ہے سب سے اللہ کے لیے کوشش کریں کہ داڑھی ہے نا اس کو منڈانا بند کر دیں۔ ہاں اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کا ہمدرد ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ نقل فرمایا۔ میں وہ کلام جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی صفحہ نمبر 561 پر اعلیٰ حضرت کا جو ملفوظات ہے نا اس کو نقل کیا نا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، دل پہ اثر کرے۔ آج سے جمعہ میں ہی توبہ کر لیجئے کہ آج سے ہمارے چہرے پر اسطورہ نہیں گھومے گا، بس یہ نیت کر لیں۔ سنیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کم و بیش داڑھی منڈانے والوں کو 30 شامتیں ان کی بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک ارشاد فرمایا کہ داڑھی منڈانے والے اللہ کے بھی نافرمان ہیں، رسول اللہ کے بھی نافرمان ہیں۔ نمبر 2 لعیم کہ وہ ماتحت ہے۔ نمبر 3 سخت اور سخت احمق ہے۔ پھر فرمایا داڑھی منڈانے والے سے اللہ بیزار ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ بیزار ہے، یعنی اس کی کوئی ذمہ داری اللہ اس کے رسول پر نہیں ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ کو ایسی صورت دیکھنے سے کراہت آتی ہے، یعنی حضور اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ آگے سنیے، یہودی وہ صورت ہے جو داڑھی منڈاتا ہے نا، وہ یہودی صورت ہے۔ فرمایا نصرانی وضع ہے، فرنگیوں سے مشابہت ہے۔ فرمایا مجوسیوں کے پیروں اور نقش قدم پر ہے وہ بندہ جو داڑھی منڈا رہا۔ فرمایا ہندوؤں کی اور مشرکین کی سیرت اور صورت ہے۔ فرمایا گیروں سے وہ ہے ہی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں داڑھی منڈانے والا۔ فرمایا انہیں اپنے ہم صورتوں نصارہ و یہود اور مجوس اور ہنود انوایا گیا، یعنی جو داڑھی منڈائے گا اس کو اس کے ساتھ میں شمار کیا گیا۔ فرمایا راجب التعزیر، یعنی وہ سزا کے لائق ہیں اور شہر بدر کرنے کے لائق ہیں۔ فرمایا مبدلین فطرت ہے وہ، یعنی مغیر خلق، یعنی کی بنائی ہوئی چیز کو وہ بدلنے والا بندہ ہے۔ فرمایا زنان مخنث، یعنی داڑھی منڈانا یہ ہجڑے کی نشانی ہے۔ یہ میں جو پڑھ رہا ہوں نا یہ میری بات نہیں ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس، اب بعد میں دیکھ۔ فرمایا خدا کے عہد شکن، یعنی وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ فرمایا وہ ذلیل و خوار ہے، گھنونے قابل نفرت ہیں۔ فرمایا وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ فرمایا پورے اسلام میں داخل نہ ہونے والوں میں اس کا شمار ہے۔ فرمایا وہ ہلاکت میں ہے، مستحق بربادی میں ہیں۔ فرمایا دین میں وہ بے بہرا ہے، آخرت میں وہ محروم اور بدنصیب ہے، عذاب الہی کا وہ منتظر ہیں، اللہ کو سخت دشمن اور وہ مبغوض ہیں، یعنی اللہ کا سخت ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اور فرمایا صبح ہیں تو بھی اللہ کے غضب میں ہیں، شام میں ہیں تو بھی وہ اللہ کے غضب میں ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دین ان کی صورتوں کو بگاڑ دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے وہ ملعون ہیں۔
فرمایا دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت کیے جائیں گے، اور فرمایا اللہ و ملائکہ و بشر سب کی ان پر لعنت ہے، فرشتوں نے ان کے لعنتی ہونے پر آمین کہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وہ جنت میں نہیں جا پائیں گے، اور فرمایا اللہ انہیں جہنم۔ یہ 30 باتیں میں نے آپ کو داڑھی منڈانے سنائی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، داڑھی میں کوئی وزن ہے بھائی؟ کوئی وزن ہے؟ غلام یاسین میں کوئی وزن نہیں، وزن ہے بھائی؟ کوئی وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں۔ اس میں وقار ہے۔ آپ کہیں بھی مجمع میں بیٹھے ہیں، داڑھی والوں کو دیکھنا، اللہ داڑھی والوں کو آج بھی عزت سے نوازتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کم از کم جیتے جی اگر یہ داڑھی رکھ لی نا، کم از کم آپ کی داڑھی دیکھ کر اگر کسی کو اتنا بھی دل میں آ گیا نا، یار حضور کا عاشق ہے، حضور کی سنت سجا لی ہے، صرف اتنا بھی دل میں آ گیا نا، تو فرمایا گیا کہ انسانوں کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ویوہار کیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کے بارے میں یہ خیال ہوگا کہ یہ عزت والا بندہ ہے، دوسرا یہ ہوگا آپ پر بھروسہ کیا جائے گا، اس کے سوا یہ ہوگا آپ کی داڑھی کی برکت یہ ہوگی کہ چلتے پھرتے بازار میں، دکان میں، مکان میں، گودام میں، کہیں بھی رہنا، آپ کو داڑھی والا دیکھ کر لوگ مسلمان سمجھ کر سلام کی دعا تو ضرور کریں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، کوشش کرنا، میں داڑھی جو بھی منڈاتے ہیں ان سے نرمی سے اپیل کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا چھوٹا سا ہمدرد ہوں، دل سے ابھی توبہ کیجئے۔ اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ نیت کیا کرنی چاہیے؟ اس میں نیت کوئی نہیں ہے، جیسے بالغ بندہ ہوتا ہے نا تو اسی وقت اس پر داڑھی رکھنا واجب ہے۔ سنت جو کہتے ہیں وہ اتنی سنت موقد ہے کہ داڑھی کے یہ واجب کے حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کوئی نیت نہیں، سچے دل سے توبہ کریں کہ جتنی بار منڈوایا ہوں حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا اور یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ جو غلطی کر چکا تھا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج سے میرے چہرے پر استرا نہیں ہوگا بلکہ اللہ سنت مبارکہ ہوگی۔ بس یہی نیت ہے، سچے دل سے توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔